حال ہی میں آرمی چیف نے علماء و مشائخ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دستور کو نہ ماننے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، پاکستانی نہیں ہے، ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے۔ تو دستور تو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو حکم دے اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن دستور کی بات ہونے کی بالکل آپ کی ٹھیک ہے، جو سپریم کورٹ کرے فیصلہ اس پہ عمل کرے، لیکن اس کا قانون بنانے کا اختیار تو اسمبلیوں کو ہے نا، تو جو اختیار بنا دیا اسمبلی نے اس کی پاسداری اور احترام سپریم کورٹ کو بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ کیش 22 والی پوزیشن ہے نا۔ لیکن حتمی حل تو دیکھیں، دستور کو اگر دیکھیں اسٹرکٹلی تو دستور میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب معاملہ عدالت میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو مانا وہی جائے گا۔ دیکھیں اس فیصلے کے خلاف تو کوئی بات کر ہی نہ، لیکن اگر قانون تھا 18 سال کی عمر میں لائسنس دینے کا گاڑی کا، اور قانون اسمبلی نے بدل کے اس کو 18.5 سال کر دیا، تو اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن فیصلہ اب یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے نا، کورٹ کو دستور نے یہ اختیار دیا ہوگا، کورٹ سے غلطی ممکن ہے۔ نہیں سر، نہیں سر میں تھوڑا کریکٹ کروں، آئین اور قانون کے اندر کسی کو کہیں پہ نہیں لکھا کہ کوئی اس کی ڈیفینیشن بھی ڈیفائن کر سکتا ہے، یہ ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے۔ نہیں، یہ دنیا میں سیٹ ہے۔ دیکھیے یہ اگر یہ تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں لکھا، لیکن امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے خود ایک جگہ بنی، وفاقی نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ انڈیا کے دستور میں بھی نہیں لکھا، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم وفاق ہے نا، لکھا ہوا دستور ہے۔ بائیڈن کا بیٹا بندوق رکھنے کے جرم میں جیل گیا ہے۔ امریکہ کی مثال ہم تب مانیں گے جب یہاں سیاستدانوں کے بچے یا سیاستدان اس سے بڑے بڑے کام کر کے بھی وزارتیں اور سیاست کر رہے ہیں نا، تو ہم امریکہ کی مثال نہیں دیتے۔ وہاں تو ایک پریزیڈنٹ کے بیٹے نے بندوق سے رکھی ہے، چلائی نہیں کسی پہ۔ نہیں تو پھر ہم بنگلہ دیش کی مثال دیں۔ پریزیڈنٹ ہے نہیں، بنگلہ دیش کی مثال تو آپ دے ہی نہیں سکتے نا، بنگلہ دیش والا فارمیٹ تو ہمارا پاکستان کی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو آگ لگانے کی کوشش کی جائے۔ آپ دینا عمران خان صاحب کال دے رہے تھے نا، کال دے کال۔ انہوں نے تو کل اڈیالہ میں کہا ہے، انہوں نے تو کہا ہے خاصہ کوئی چنگاری بھی بھڑکی تو آگ لگ جائے گی نا۔ اچھا سر یہ تو دوپہر کی خبر ہے نا عمران خان کی، شام کو تھوڑی پتہ ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیں فیصل وابڈا صاحب، اب تک آپ جو پریڈکشنز کرتے رہے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں، وہ ایز اٹ از چیزیں ویسے ہی ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔ اب یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ حکومت صرف 2 مہینے کی مہمان ہے، کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، اور معیشت 2 مہینے 4 مہینے میں نہیں۔ اچھا، اور معیشت کے حوالے سے ایک پلان کچھ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا، وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور اس میں اداروں کا کتنا رول ہے؟ یہ اعلانات کو آپ نا اپنے پروگرام کے اندر ایڈورٹائزمنٹ جو آپ کو ملتی ہے نا اس طرح دیکھا کریں۔ اچھا، تو اس کو تو وہ میرے لیے وہ اتنی ریلیونٹ بات نہیں۔ SIFC کی امبریلا کے اندر ریکو انویسٹمنٹ آئے گا، اور کل کے فیصلے کے بعد اور کانفیڈنس آ گیا ہے بیرون ملک لوگوں کو کہ ایک ایسا آدمی اس کو رن کر رہا ہے جو ہمارا چیف ایسے سالار ہے، جو اپنے ادارے کے اندر چیف جسٹس کا رول پلے کر چکا ہے۔ تو اس سے SIFC کے بینر پہ آپ مجھے کہیں گے تو میں بالکل آپ کی بات کو اگری کروں گا۔ باقی تو رول ٹھاپ تو چلتی رہتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی طرح انجوائے کیا کریں ایسی اسٹیٹمنٹ۔ اچھا واڈا صاحب، ایک ذرا تھوڑا انالیٹیکلی مجھے بتائیے گا کہ کچھ عرصے پہلے، یعنی ہم چند مہینے پہلے دیکھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورے بزنس کے اوپر بزنس کو کلیمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کلیمپ نہیں کر رہی، بلکہ فیض حمید کی گرفتاری بزنس مینوں کو کانفیڈنس دے گی۔ یہ کورس کریکشن ہے یا ہم غلط سمجھ رہے تھے؟ دیکھیں میں بات کر رہا تھا بین الاقوامی انویسٹمنٹ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو بزنس مینس کی آپ نے بات کی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، انٹیلیجنٹ سوال کیا۔ دیکھیں جب بزنس مینس کی جو میٹنگ ہوتی ہے نا، جب وہ چیف کے سامنے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ آج کے چیف ہوں، کل کے چیف ہوں، اس سے پہلے کے چیف ہوں، وہ ان کو پہلا سوال یہ کرتے ہیں آپ بھاگ دوڑ لے لیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج بھی بین الاقوامی طور پہ اور ود ان دا کنٹری پاکستان کے اندر بھی فوج کی زبان کو ورڈ آف ماؤتھ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں نا، ابھی جو بجٹ میں میں نے جو ایشو اٹھایا، آپ پالیسی سائن کرتی ہے گورنمنٹ، چاہے وہ PTI کی ہو، PDM 1 ہو، PDM 2 ہو، پالیسی سائن کر دیتی ہے۔ ایک آدمی کو کہتی ہے ابھی صاحب یہ کریں، 5 سال کے لیے آپ کو کوئی چھیڑیں گے نہیں، اور اگلے سال اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ وہ تو سڑک پہ آ گیا آدمی، اور ہم نے ریورس کرا لیا اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن کون ٹرسٹ کرتا ہے پالیٹیشین پہ؟ پالیٹیشین وہ ڈرامے باز ہے سمیت میرے
وہ ایکٹر ہیں جن کو تنخواہ بھی نہیں ملتی, گالیاں پڑتی ہیں. باقی تو ہمارے فنکار ہیں, وہ ٹی وی پروگرام, ڈرامہ, مووی بناتے ہیں, ان کو لوگ عزت بھی دیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں. ہم وہ فنکار ہیں جو جن کو گالیاں سب زیادہ پڑتی ہیں, اور صحیح پڑتی. اچھا فیض صاحب, آپ کا کانفیڈنس نو ڈاؤٹ ایک قابل تعریف ہے, اور آپ بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اچھا ٹائم آنے والا ہے. وہ اچھا ٹائم کیا پولیٹکس کے لیے بھی اچھا ہوگا, پولیٹیکل سسٹم ہی چلتا رہے گا, یا کوئی اور نظام آ جائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے 4-6 مہینے 8 مہینے کی بات کر سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ نظام میں کوئی آگے پیچھے کو بدلی نظر نہیں آ رہی. میں نے آپ کو کہا نا, کل کے بعد تو ویسے ہی سب اچھے بچے بن گئے ہیں نا, کلاس 1 میں چلے گئے, ٹفن بھی لے گئے, تھرموس بھی لے گئے. اچھا, روح افزا بھی گھر میں کہہ رہے ہیں ہم نہیں پیئیں گے, اچھا, کیونکہ ابو نے کہا ہے میٹھا خراب ہے صحت کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, تو پھر تو نظام چلتا رہے گا. اور اسی طرح اگر نظام چلتا رہا تو ملک ترقی بھی نکل جائے گا. بیکاز پیپل ہو آر ریلیونٹ, دے آر ریلیونٹ اینڈ دے آر میکنگ اے چینج. And people who are irrelevant will always be irrelevant. موجودہ حکومت فار پازیٹیو چینج کیا راستے کی رکاوٹ ہے, پارٹ آف دا پرابلم ہے, یا سولوشن آف دا پرابلم؟ دیکھیں, موجودہ حکومت یا آئندہ زندگی میں جو آگے الیکشن کے بعد حکومتیں آئیں گی, وہ پارٹ آف دا پرابلم ہرڈل تو بن نہیں سکتی نا. یہ بوگی ہے, اس میں سواری کریں, تالی بجائیں, سیٹی بجائیں. اچھا, اگر اتنا کچھ سیاستدان کر سکتے ہوتے تو جو 40 سال میں پاکستان کا غرق ہوا ہے وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا نا, انہیں سیاستدانوں نے کیا, آزمائے ہوئے سیاستدانوں نے کیا. تو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ میریکلز. واٹ وی کین ایکسپیکٹ کہ اب ان کی چوری میں کمی آ جائے گی, یہ روح افزا بھی نہیں پیئیں گے کلاس 1 میں اسکول جا کر, یہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیئیں گے, ٹائم پہ جائیں گے, پڑھیں گے, سینڈوچ کھائیں گے اور سو جائیں گے. آپ بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کیا الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ تقاضا تو ہے نا الیکشن ہو جائیں؟ دیکھیں, یہ تو کبھی بھی قابل بحث چیز ختم نہیں ہو سکتی. الیکشن جو ہیں وہ آلویز اے کوسچن مارک. بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو گورنمنٹ کو ابھی کوئی کسی قسم کی, میں جانے سے پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا آپ سے, گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں, نہ جا رہی ہے, نہ آ رہی ہے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہے, نہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے, نہ کوئی مارشل لا لگ رہا ہے.